الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. معزز سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، معصوم بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو پیغام دیا ہے، یقیناً اگر اس پیغام پر اگر انسان اپنی زندگی گزار لے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے بچا لے. اس عظیم پیغام کو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کر کے یہ اللہ اپنے محبوب بندوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم شکر گزار بن جائیں یا ہم ناشکرے ہو جائیں. جب ہم ناشکری پر آمادہ ہوتے ہیں تب بھی رب العالمین ہمارے لیے وہ دروازہ کھولتا ہے، جس کا نقشہ قرآن مجید نے کچھ اس طریقے سے ارشاد فرمایا: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اے اللہ کے بندوں، یقیناً تم سے گناہ ہوئے ہوں گے، تم سے گناہ نہیں بلکہ گناہوں کے انبار تمہارے پاس ہوں گے، لیکن اللہ کی رحمت سے تم نا امید مت ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، کیونکہ رب العالمین کا یہ اس کا قانون ہے، یہ اس کا نظام ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. تمہارا ایک گناہ نہیں، تمہارے بے شمار گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے. اس لیے ہمارے زندگی کے اندر کبھی احساس کمتری، کبھی ہمارے اندر کسی کی ملامت، کبھی ہمارے اندر کسی کا خوف، کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے سوائے رب العزت کے. یقیناً ہم سے گناہ ہوتا ہے، ہم سے گناہ ہوگا، بنی آدم ہے، لیکن اس گناہ کرنے کے بعد کیا ہمارے لیے رب العالمین نے راستہ نہیں کھولا؟ اللہ رب العزت نے کتنی بہترین انداز میں اپنے بندوں کو مخاطب کیا: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا. اے میرے بندوں. یقیناً جو خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسا پیغام دیا کہ آج دنیا کے اندر ہم میں سے بہت سے ایسے احباب جو گزشتہ ہفتے یا گزشتہ سال، گزشتہ ایام، گزرے ہوئے ایام میں ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ ہر شخص کو اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے. اور جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اور جو لوگ دنیا میں زندگی ہیں، اللہ رب العالمین نے اگر دنیا کی زندگی دی ہے تو اس زندگی کے اندر ہمیں اپنی آخرت بنانے اور اللہ رب العالمین کی جنت حاصل کرنے کا ہمیں حق اللہ نے دیا. تو اللہ رب العالمین نے بہت بہترین انداز میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ جہنم، جو جہنم نہ تیل سے بھڑکائی جائے گی، نہ تو کسی انگار سے بھڑکائی جائے گی، اس کے لیے کسی اور ہتھیار کا رب العالمین نہیں استعمال کرے گا، نہ کوئی اور آلہ استعمال ہوگا. جہنم اگر بھڑکائی جائے گی تو ہم انسانوں سے بھڑکائی جائے گی. جہنم، اللہ رب العالمین نے کہا کہ بے شک قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اے لوگوں جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے ہو، تم اپنے آپ کو پہلے پھر اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو. آج اگر ہمیں جہنم کی آگ سے بچنے کا اگر ہمارے اندر وہ جذبہ، وہ فکر، وہ شوق، وہ لگن اگر ہمارے اندر پیدا ہوگا تو یقیناً ہماری آنے والے نسلوں میں وہ لگن پیدا ہوگا. آج کے دن اس مختصر سے وقت میں نے جو اپنے موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ اسی آیت کی مناسبت سے کہ نئی نسلوں کی تربیت اسلامی نقطۂ نظر سے کس طریقے سے ہم اپنے نئی نسلوں کی تربیت کریں. آج وقت کا تقاضا ہے،
ضرورت ہے کہ ہم اپنے نئی نسلوں کو ہم کس طریقے سے ان کو اللہ رب العالمین کی تعلیمات سے روشناس کرائیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم نے اسوہ اور آئیڈیل اور نمونہ مانا ہے تو ہم کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بے شمار ایسے واقعات اور بے شمار ایسے مناظر دنیا والوں کو دکھائے ہیں، اور انہی منظر میں سے ہم نے بھی 2 سال کا عرصہ ہم نے بھی وہ منظر دیکھا. ہم نے بھی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والا امتحان اور آنے والی آزمائشیں، وہ مشکلات ہم نے دیکھا ہے. دنیا کورونا وائرس کے نام سے جانتی ہے، اور یہ کورونا وائرس نامی یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا امتحان آیا، اللہ کی طرف سے ایک ایسی آزمائش آئی، لیکن پھر بھی ہم اپنی آخرت کو تیار کرنے کے لیے ہم راضی نہیں ہیں. اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں یہ موقع، یہ مہلت اگر مہیا کیا ہے تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں. اور دنیا کا سب سے بد نصیب انسان وہ ہے، دنیا کا سب سے بدقسمت انسان وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین دنیا کی زندگی دے اور اس دنیا کی زندگی کے اندر وہ اپنی آخرت نہ بنائے. اور اپنی آخرت اگر جس کو اللہ رب العالمین نے آج ہمارے درمیان جو لوگ موجود تھے گزشتہ ایام میں، وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں. اللہ نے ان کے وقت کو مکمل کر دیا، لیکن ہمیں اللہ رب العالمین نے وہ مہلت دی، وہ موقع دیا. اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ چیز عطا کی، ہمیں اللہ رب العالمین نے جسم توانائی دی، قوت دی، شجاعت دی، جوان مردی دی، ہر طریقے کی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا. لیکن ہم اس نعمت کی ناقدری کر کے ہم اس رب کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم اس رسول کی رسالت سے بغاوت کرتے ہیں، ہم اس نبی کے اسوہ کو ماننے کے بجائے اس نبی کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ہمیں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا ہمیں ایسا حکم دیا کہ ہم اس کی عبادت سے اس طریقے سے خلاف ورزی کرتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم رب کی فرما برداری کر رہے ہیں، کہ ہم رب کی نافرمانی کر رہے ہیں. آج اگر مسلم معاشرے میں اگر جائزہ لیا جائے تو اگر کسی ایک علاقے یا کسی ایک بستی، ایک محلے کا آپ جائزہ لے لو، اللہ کی قسم اس بستی اور اس محلے اور اس علاقے اور اس معاشرے کے اندر زیادہ تر نوجوان بے نمازی ملیں گے، زیادہ تر نوجوان بے نمازی ملیں گے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، کہ اللہ رب العالمین کا عرش قائم ہوگا اور اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے ایک ایسا سایہ ہوگا جس سائے کے حقدار اللہ رب العالمین کے 7 خوش نصیب بندے ہوں گے، 7 قسم کے افراد ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنا وہ سایہ عطا فرمائے گا. اور انہی خوش نصیبوں میں سے اور انہی نیک لوگوں میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنی زندگی اللہ کے عبادت میں گزاری. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رب العالمین کا جب محشر کا میدان ہوگا، سارے کے سارے لوگوں کے اوپر نفسی کا عالم ہوگا اور ہر شخص اپنی جان کے لیے اور اپنی فکر کے لیے وہ رب کے سامنے گڑگڑاتا ہوا ہوگا. رب کے سامنے وہ صرف اپنی مغفرت اور اپنی اللہ رب العالمین سے حاصل ہونے والی رحمت کی بھیک مانگ رہا ہوگا. لیکن اللہ رب العالمین کے وہاں 7 خوش نصیب ایسے بندے ہوں گے، 7 قسم کے خوش نصیب ایسے افراد ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اس عرش کا مستحق ٹھہرائے گا، اور ان میں ایک نوجوان ہے. لیکن ہمارے نوجوان کے اندر ایک ایسی وہم اور ایک ایسی غلطی اس کے اندر جو اس کی زندگی کھائے پڑی ہے. وہ اس کی زندگی اور اس کا سوچ اور اس کی فکر کیا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو جوانی ہے، اس جوانی کی عمر میں ہم دنیا گزار لیں، ہم دنیا میں عیش و عشرت کر لیں، ہم دنیا کی زندگی تھوڑا بہت کما لیں اور ہم اس دنیا کے اندر موج مستی کر لیں. اے نوجوان، اگر دنیا کے اندر تو نے رب العالمین کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے، رب کعبہ کی قسم حشر میں تو اللہ رب العالمین کی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے تو وہاں اللہ رب العالمین تجھے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا موقع دے دے گا. اللہ نے کہا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ.
تم اپنے نفس اور اپنے خواہشات کی پیروی تم اس طریقے سے چھوڑ دو، جب نافرمانی کی بات آئے، اللہ رب العالمین کی بغاوت کرنے کی بات آئے، اللہ رب العالمین کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جہاں تم پیچھے ہٹنے لگو، وہاں تم اپنے نفس کو مار دو اور اللہ کے رسول کی پیروی کرو اور اللہ رب العالمین کے اطاعت کرو، یقیناً حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین تمہیں اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا موقع دے گا۔ لیکن آج یہ المیہ اور یہ ہمارا حال اور یہ ہماری سوچ، یہ ہماری فکر اس طریقے سے ہمیں ایسے گھاٹے اور ایسے خسارے کے راستے لے جا رہی ہے، ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بے شمار ایسے واقعات، بے شمار ایسی حدیثوں اور بے شمار ایسی آیتوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، اپنی امت کو آگاہ کیا ہے کہ اے میری امت کے لوگوں، اللہ رب العالمین نے تمہیں جہنم سے بچنے کا جب حکم دیا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ رب العالمین جب فرشتوں کو حکم دے گا اور جب تم دنیا کی زندگی نافرمانی پر گزار کر جب اپنی زندگی سے جب تمہاری آخرت کا مرحلہ شروع ہوگا تو اللہ رب العالمین جب تمہارے اوپر ایسے فرشتوں کو مسلط کرے گا کہ جو فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین جب ان کو حکم دے دے گا کہ اس بندے کو اے فرشتوں تم سزا دو، اس بندوں کو تم، اور اللہ رب العالمین کچھ ایسے فرشتے جو بندوں کو سزا دینے کے لیے اللہ نے ان کو جب اس چیز پر ان کو آمادہ کیا ہوگا تو وہ فرشتے کان کے بہرے بھی ہوں گے اور آنکھ کے اندھے بھی ہوں گے۔ تمہاری چیخو پکار، تمہاری چلاہٹ اور تمہاری گھبراہٹ سے ان کو کوئی فرق اور کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جب ہمیں دنیا کی زندگی جب دی ہے تو اس دنیا کی زندگی کے اندر ہم رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لیں۔ آج ہمارا معاشرہ، ہمارا المیہ اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم صرف جمعہ کی نماز پڑھ لیں ہم سچے پکے مسلمان ہیں، ہم صرف جمعہ کی نماز پڑھ لیں ہم سچے پکے مسلمان ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو ابھارا ہے، اس تعلیمات پر ابھارا ہے کہ مروا اولادکم بالصلاۃ، مروا اولادکم بالصلاۃ، کہ اے لوگوں تم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، تم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی تلقین کرو اور ان کو نماز پر ابھارو، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مارو۔ ہمارا معاملہ، ہمارا المیہ، ہمارا رویہ، ہماری روش یہ ہے کہ ہم خود ہی بے نمازی ہیں تو اولاد ہماری کیا نماز پڑھے۔ ہم جمعہ کو مسجد پہنچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا کیا۔ اللہ کی قسم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث کے اندر جتنی وعیدیں اور جتنی تنبیہات اس عبادت سے انحراف کرنے والوں کے لیے بیان کیا ہے، کسی اور عبادت کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر تو امتیاز کر دیا ہے، اللہ رب العالمین نے امتیاز کر دیا ہے، ایک دوسرے کو بانٹ دیا ہے۔ اللہ نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اے لوگو تم نماز کے پابند بن جاؤ، نماز کو قائم کرنے والے بن جاؤ، مشرکوں میں سے مت ہو جانا۔ مشرکوں میں سے مت ہو جانا کہنے کا کیا مقصد ہے اللہ کا؟ مشرکوں میں سے ہو جانے کا مقصد، مشرکوں میں سے مت ہو جانا، اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو جب نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو اللہ کا وہ مومن بندہ، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والا بندہ ہی نماز پڑھے گا، مشرک کہاں نماز پڑھتا ہے۔ اب ہم اپنے ضمیر میں ہم اس چیز کا فیصلہ ہم خود کر لیں کہ ہماری زندگی کے اندر کتنی نمازیں ہیں، ہماری زندگی کے اندر کتنی نیکیاں ہیں، اور ہماری زندگی کے اندر کتنی رب کی عبادت ہے اور کتنا رب کا خوف ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو اس بات پر فرق کر دیا ہے کہ ایک مومن کی نشانی ہے کہ وہ نمازی ہوگا تو وہ مومن ہے، اور اگر وہ بے نمازی ہے تو وہ مومن کہاں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ایسے الفاظ ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ کتنی بڑی وعید ہے، کتنی بڑی تنبیہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس کا شمار کفر میں ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تک تو بات ہے، کچھ ہمارے ایسے مسلمان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم جمعہ مسجد پہنچ جائیں ہم نے نماز کا حق ادا کر دیا،
ہم نے اللہ رب العالمین کی عبادت کا حق ادا کر دیا، ہم مسلمان ہیں، ہمیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں۔ ہمارا المیہ، ہمارا رویہ، ہماری روش یہ ہمیں ایسی چیز پر لا کر کھڑا کرتی ہے کہ گزشتہ ایام میں ہم نے دیکھے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بغاوت کرنے والوں کا حشر کیا ہوا ہے۔ ہم نے دیکھے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی تعلیمات سے انحراف کرنے والوں کا حشر کیسا ہوا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بغاوت کرنے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ یقیناً اگر جو رب کی بغاوت کرتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اعراض کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین سے تو ہم رونا روتے ہیں، اللہ سے ہم شکایتیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ہم گڑ گڑاتے ہیں، اور شکایتیں رب سے ہم دنیا والوں حکمرانوں سے بھی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا حاکم بڑا ظالم ہے، ہمارا حاکم بڑا ظلم کرنے والا ہے، ہمارا حاکم ہمیں بڑا تنگ کرتا ہے، بڑا پریشان کرتا ہے۔ لیکن ہم نے اپنی زندگی کے اندر نہیں جھانکا کہ ہم نے رب کو کتنا یاد کیا، ہم نے اپنی زندگی کے اندر اس کو ہم نے تصور نہیں کیا کہ ہم نے رب کو کتنا مانا ہے۔ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر یہ اصول بتلا دیا ہے، اگر تم دنیا کی زندگی میں تم مجھ سے اعراض کرتے رہو گے، تم میری بات نہیں مانو گے، میری بغاوت کرتے رہو گے، میری عبادت نہیں کرتے رہو گے، ہمیشہ سرکشی پر آمادہ رہو گے، تو سن لو اللہ رب العالمین نے کہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم تمہاری زندگی کو تنگ کر دیں گے، ہم تمہاری زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ اور یہی نہیں، یہ صرف دنیا کا عذاب ہے، یہ صرف دنیا کی آزمائش۔ اللہ نے کہا اگر تم رب سے اعراض کرتے ہو، رب سے اعراض کرنے کا مطلب کیا ہے؟ رب سے اعراض یہی ہے کہ ہم بے نمازی ہیں، رب سے اعراض یہی ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کی ساری تعلیمات سے ہم انحراف کرنے والے ہیں، رب سے اعراض یہی ہے کہ ہم رب سے ڈرنے والے بندے نہیں ہیں، رب سے اعراض یہی ہے کہ ہم رب کی کھلا ہم عداوت اور اس کی دشمنی اور اس کی بغاوت پر ہم العلان ہم اس سے دشمنی لیتے ہیں۔ رب کی عبادت نہ کرنا ایک مسلمان اللہ کا دشمن ہے۔ اگر جو رب کی عبادت نہیں کرتا اللہ کا دشمن ہے، اور جو رب کی عبادت کرتا ہے اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اللہ نے گارنٹی دی ہے، اللہ نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ رب العالمین سے تم محبت کرتے ہو، تمہارا دعویٰ ہے کہ تم رب سے محبت کرتے ہو، تو پہلے محمد رسول اللہ کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یہی نہیں، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ دنیا کی زندگی تو اللہ تنگ کر دے گا، اور دنیا کی زندگی تنگ ہو گئی ہے مسلمانوں کی۔ مسلمان رونا روتا ہے حکومتوں سے، میں کہتا ہوں مسلمان اپنے نفس سے روئے، مسلمان اپنے آپ میں روئے، مسلمان اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم کتنے سچے پکے مسلمان ہیں، ہم کتنے سچے پکے ایمان والے ہیں۔ ہمارے اندر تو وہ ایمان نہیں کہ حی علی الصلاۃ کا پیغام آ جائے اور ہم رب کے گھر کی طرف چل پڑے، ہمارے یہاں پیغام آ جائے، حی علی الفلاح کا پیغام آ جائے، رب اعلان کروا رہا ہے کہ آؤ یہاں کامیابی ہے، تم کہتے ہو یہاں کامیابی نہیں، مارکیٹ میں کامیابی ہے۔ اور اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یہ دنیا کی زندگی تو تنگ کروں گا ہی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، حشر کی عدالت جب قائم ہوگی، جب تجھے وہاں کھڑا کروں گا تو تو اندھا ہوگا۔ یہ دنیا کا عذاب، یہ دنیا کی رسوائی، دنیا کی بھکمری، یہ دنیا کی قحط سالی، یہ دنیا کی پریشانیاں، یہ دنیا کی آزمائشیں، یہ دنیا کی تکلیفیں، یہ دنیا کی بیماریاں، یہ کس بنیاد پر ہے؟ اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں کہا اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ تمہیں آزماتا ہے؟ کبھی اللہ تمہیں عذاب دے گا، کبھی اللہ تمہارے اوپر آزمائش ڈالے گا، پھر بھی نہ تم توبہ کرتے ہو نہ تو نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ہم رونا روتے ہیں حکومت کے اوپر، ہم شکایتیں کرتے ہیں ایسے ظلم و بربریت کرنے والے حاکموں کے اوپر، لیکن ہمارا رویہ، ہماری عادتیں، ہماری روش وہی ہے جو ہماری پہلی دور جاہلیت کی تھی۔ آج اگر ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے،
ہمیں اللہ رب العالمین نے وہ وقت دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ چیز عطا کیا ہے جو چیز آج ہم سے دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، کروٹ بدل چکے ہیں، اور ان کو اللہ نے یہ وقت نہیں دیا۔ آج ہمیں اللہ نے یہ وقت دیا ہے تو ہم رب سے بغاوت کرتے ہیں، رب سے انحراف کرتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مقدس سے، آپ کی زبان مبارک سے جتنی بھی نکلنے والی پیشین گوئیاں، ساری کی ساری پیشین گوئیاں اللہ رب العالمین پوری کرے گا قیامت کی صبح آنے سے پہلے پہلے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی اور بتلائی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع علیکم الاکلۃ الی قصعتها۔ اے لوگوں یاد رکھو تمہارے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا، تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا دور آئے گا، جس وقت اور جس دور سے تم گزر رہے ہوگے تمہارے اوپر بڑی بڑی تنظیمیں، تمہارے اوپر بڑے بڑے حکمراں، تمہارے اوپر ظلم بربریت کرنے والے حاکم، اور تمہارے اوپر ظلم اور تمہیں ستانے والے کچھ ایسے لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں گے، اس طریقے سے ٹوٹ پڑیں گے جس طریقے سے بھوکا اپنے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس پیشین گوئی کو ہم تک پہنچا کر چلے گئے، لیکن آج یہ منظر ہمارے سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ آج یہ منظر ہمارے سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری حکومتیں، ہمارے حکمراں، ظلم بربریت کرنے والی بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی تنظیمیں روز نئے نئے فتنے پیدا کر رہے ہیں، روز نئے نئے ہتھیار، روز نئے نئے ہتھ کنڈے ہم تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی ہمارے نوجوانوں کو ان کو دہشت گردی کے نام پر ان کو ڈال دیا جاتا ہے، کبھی ہمارے نوجوانوں کو اگروادی اور فسادی کہہ کے ان کو ڈال دیا جاتا ہے، کبھی ہمارے نوجوانوں کو دہشت گردی کے علاوہ کبھی ہمارے نوجوانوں کو مسلم معاشرے کے اندر فتنہ برپا کرنے کی بنیاد پر ان کو جیل کی قید و بند میں بند کر دیا جاتا ہے۔ کیا یہ ہمارے لیے ظلم و بربریت نہیں ہے؟ کیا ہمارے اوپر یہ رب العالمین کا قہر اور یہ رب العالمین کی بغاوت کرنے کا یہ ہمیں انعام، یہ ہمیں صلہ اللہ رب العالمین نہیں دے رہا ہے؟ یقیناً ہماری آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے۔ اگر ہم رب العالمین کا جو پیغام اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے لوگوں اگر تم اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو اگر جہنم سے نہیں بچاتے ہو، اپنے اہل و عیال اور اپنی آل و اولاد کو اگر تم جہنم سے نہیں بچاتے ہو، تو سن لو تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر چلے گئے وہ تمہارے اوپر ہو کر رہیں گی، اور یہ آج ہو بھی رہی ہیں۔ آج جس کونے میں دیکھو، جس علاقے میں دیکھو، جس بستی میں دیکھو، اور آپ خود اپنی مسجد کا معائنہ کر لو، آج خود اپنی مسجد کا معائنہ کر لو، ہر شخص اپنے علاقے کی مساجدوں کا معائنہ کرے اور اپنے علاقوں میں بسنے والے مسلمان بھائیوں کا معائنہ کر لے اور ان کا جائزہ لے لے، ان کے ایمان کو پرکھ لے کہ جب حی علی الصلاۃ کی آواز دی جاتی ہے تو کہاں ہم چلے جاتے ہیں، کہاں ہم چلے جاتے ہیں۔ ہاں، اس مسجد سے لے کر اس مسجد کا وقفہ کتنا دور ہے؟ اس مسجد سے اس مسجد کا وقفہ زیادہ سے زیادہ 500-600 میٹر کا فاصلہ ہے، اور اس 500 اور 600 میٹر کے فاصلے میں اللہ رب العالمین نے ہم میں سے ایسے بندوں کو اور ایسے بھائیوں کو رکھا ہے، کم و بیش کم سے کم تعداد میں اگر میں کہوں تو کم سے کم 3-4 ہزار پبلک مسلمان تو ہوں گے۔ نمازی کتنے ہیں؟ 3-4۔ فجر میں تلاش کر لو 3-4، ظہر میں تلاش کر لو 13-14، عصر میں تلاش کر لو 14-15، مغرب میں تلاش کر لو 15-20، عشاء میں تلاش کر لو وہی 8-9-10۔ یہ ہمارا معاملہ ہے، یہ ہمارا رویہ ہے، اور یہ ہماری عبادت ہے، اور یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر دنیا کے اندر بھیجا ہے تو ہمیں ایک ٹارگٹ بتلایا ہے، ایک ہدف بتلایا ہے، اور اگر ہم اس ہدف کی بنیاد پر اگر اپنی زندگی ہم رب کی مرضی کے مطابق نہیں گزارتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن مقدس کے اندر بے شمار القاب سے پکارا ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ہمیں کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے میرے بندو ہم نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا
پیدا کیا ہے. جناتوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور یہ جنات، یہ انسان جس کو اللہ رب العالمین ساری کائنات کے اندر بسنے والی مخلوقات میں سے اللہ رب العالمین نے اتنی عظیم مخلوق اور اس کو عقل و شعور، دانشمندی، اس کو اللہ رب العالمین سوجھ بوجھ اور سمجھ اور صلاحیت اور ہر طریقے سے دیانت داری، امانت داری، ساری کی ساری دولتوں سے اللہ نے اگر نوازا ہے تو وہ مخلوق اللہ کی انسان ہے. جس انسان کو اللہ رب العالمین جانوروں سے اعلیٰ اور جانوروں سے زیادہ اور اچھی ان کو عقل و شعور عطا کیا ہے، لیکن قرآن مقدس کے اندر تو اللہ نے جانوروں سے بھی گئے گزرا بتا دیا ہے. کب؟ اللہ نے کہا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے ان کو دل دے رکھا ہے، کیا یہ اپنے دل سے سمجھتے نہیں؟ ہم نے ان کو کان دے رکھا ہے، کیا انہوں نے اپنے کان سے سننا بند کر دیا ہے؟ ہم نے ان کو آنکھ دے رکھا ہے، کیا انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھنا بند کر دیا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو دنیا والوں سن لو، اولئک کالانعام، تم ان چوپایوں کی طرح ہو، بل ہم اضل، ان سے بھی تھرڈ ڈگری میں ان سے بھی گئے گزرے ہو. یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں کو ڈراتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے سامنے اللہ کی توحید کو پیش کرتے رہے، اللہ رب العالمین سے ڈراتے رہے، اپنی تعلیمات سے ان کو روشناس کراتے رہے، بتاتے گئے. اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ میرا نبی کتنا مجبور ہے، میرا نبی کتنا پریشان ہے، میرے نبی کی چاہت، میرے نبی کی لگن، میرے نبی کا شوق اور میرے نبی کی رغبت اور اس کی کوشش یہی ہے کہ اللہ کے بندے، کہ اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں. جب اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ میرے نبی نے اپنی ساری کی ساری کوششیں، ساری کی ساری مشقتیں اور ساری کی ساری طاقتیں میرے نبی نے لگا دی، تو اللہ نے کہا اے میرے نبی ذرہم یاکلوا، ان کو چھوڑ دو، اے میرے نبی ان کو چھوڑ دو، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، اے نبی ان کو چھوڑ دو، وہ کھاتے پیتے اپنی زندگی گزار دیں گے. یہ رب العالمین ہم سے کہہ رہا ہے، یہ رب العالمین ہم سے کہہ رہا ہے. اور اگر ہم اس وقت بھی اپنی آنکھ نہ کھولیں، ہم اس وقت بھی اپنی آنکھ نہ کھولیں تو اللہ رب العالمین کا ہم کتنا شکر کرنے والے بندے ہیں. ہم خود اپنے نفسوں کا جائزہ لے لیں، ہم خود اپنے آپ کا محاسبہ کر لیں. یہ ہماری زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے، یہ ہماری زندگی رب کی طرف سے ملنے والی بڑی عظیم نعمت ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس زندگی کو ایک عظیم زندگی قرار دیا ہے، ایک عظیم نعمت قرار دیا ہے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر اگر یہ بسنے والا انسان اگر اللہ رب العالمین کی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے کے بعد اگر وہ اس پر عمل نہیں کر سکتا اور آپ کو اگر اسوہ نمونہ اور آپ کو اسوہ اور آئیڈیل مانتا ہے اور وہ عمل بھی نہیں کرتا، تو کائنات کا اس سے بڑا جھوٹا اور اس سے بدبخت انسان کوئی نہیں ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی بتلائی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک دور ایسا آئے گا کہ جس طریقے سے بھوکا اپنے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے، کچھ تنظیمیں، کچھ طاقتور قومیں اور کچھ ایسی جماعت تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد اس وقت بہت کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی، تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن تمہاری تعداد کی حیثیت اس طریقے سے ہوگی جس طریقے سے سمندر سے نکلنے والا جو کچرا ہوتا ہے اس کچرے کی حیثیت تمہاری ہوگی. اور اللہ رب العالمین تمہارے دل کے اندر سے دشمنوں کا خوف، ان کا رعب و دبدبہ نکال دے گا. دشمن تم سے ڈرنا بند کر دے گا. دشمن تم سے ڈرنے کا کبھی اس کے دل میں کبھی خیال بھی نہیں پیدا ہوگا کہ تم سے ڈرے گا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کب ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت تمہارے اندر اللہ رب العالمین وہن پیدا کر دے گا. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت. حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہاری زندگی کے اندر تمہاری سب سے محبوب یہ دنیا بن جائے گی، تم موت سے نفرت کرنے لگو گے. اور آج ہر شخص کو دنیا محبوب ہے، ہر شخص کو دنیا محبوب ہے. ابھی دنیا کی بات آئی
دنیا کی زندگی کی بات آئی، کورونا وائرس نامی نے اتنا ڈرایا کہ ہر شخص موت سے ڈرتا رہا، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہوا۔ ہاں، جو ہمارے رویے، جو ہماری روش 2019 میں تھی، جو ہمارے چال چلن، جو ہماری جہالت، جو ہماری ناقدری اور جو ہماری بغاوتیں، جو سرکشیاں، جو گناہ، جو معصیتیں اور جو رب کی طرف سے علی العلان بغاوت ہماری زندگی میں تھی، آج اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں، کم نہیں ہوئی ہیں، کم نہیں ہوئی ہیں۔ ہم نے عبرت نہیں حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں کہا، اولا یرون، کیا تم دیکھتے رہو، انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کہ اللہ سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ اللہ آزماتا ہے، ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، اور تم نہ تو توبہ کرتے ہو نہ تو نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں، یہ مشکلات، یہ بھوک مری، یہ تنگ دستی اور یہ حکومتوں کا ہمارے اوپر ظلم بربریت، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اوپر آزمائشیں ہیں، یا ہمارے اوپر آزمائشیں ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر تو بے شمار ارشاد، بے شمار ایسے مقامات پر اللہ نے کہا، ہم نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے، اور انہی بندوں میں سے کچھ ایسے بندوں سے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت و زندگی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اللہ جس کو چاہے زندگی دے دے، اللہ جس کو چاہے موت دے دے، اللہ جس کو چاہے لمبی زندگی دے، اور اللہ جس کو چاہے جوانی میں اٹھا لے۔ ہم نے اپنے کندھوں سے، ہم تمام لوگوں نے اپنے کندھوں سے اپنے کم عمر کے لوگوں کے جنازے ہم نے اٹھائے ہوں گے۔ ہم نے اپنے جوان بھائی کا جنازہ اپنے اسی کندھے سے اٹھایا ہے، ہم نے اپنے جوان بھائی کا جنازہ اسی کندھے سے اٹھایا ہے۔ تو کیا ہماری زندگی کے اندر یہ تصور نہیں پیدا ہوتا کہ موت اللہ رب العالمین کس وقت دے دے اور کب دے دے؟ اللہ رب العالمین ہمارے اندر یہ چیز کیسے پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین لمبی زندگی دے رکھا ہے، اور اس لمبی زندگی گزارنے کے بعد جب بڑھاپے کی زندگی آئے گی اس میں ہم اللہ کی عبادت کر لیں گے، اللہ سے معافی طلبی کر لیں گے۔ مسلمانوں، یہ ہماری خام خیالی ہے، یہ ہماری بزدلی ہے، اور یہ ہمارا برا سوچ ہے، اور یہ ہماری بڑی ایک الٹی ذہن کی ہماری یہ فکر ہے، جس فکر کو لے کر ہم جی رہے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین لمبی زندگی دے دے گا، اور ہم اس زندگی سے عبادت کر کے، ہم توبہ کر کے ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرما دیا، اے مومن بندو، اے مومن بندو، اللہ رب العالمین کی عبادت کا اللہ نے تمہیں کوئی وقت نہیں بتلایا کہ تم اپنی اس عمر میں عبادت کرنا اور دیگر ایام میں تم اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار دینا۔ اللہ نے یہ کہیں تعلیم نہیں دی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ اے دنیا والو، اللہ رب العالمین نے تمہیں اگر زندگی عطا کی ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے تم سجدہ اور رکوع کرتے رہو اور اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ تم رب العالمین کی عبادت اس وقت تک کرتے رہو جب تک تم کو موت نہ آ جائے۔ اور ہمارا معاملہ، ہمارا رویہ، ہماری یہ حالت اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم تو بے نمازی ہیں، ہم اپنی اولاد کو کیسے نماز پڑھنے کا حکم دیں گے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حکم دیا ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ، اے لوگوں اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں ان کو تنبیہ اور ان کو ٹریننگ کے طور پر جو 3 سالہ کا جو مرحلہ ہے، یہ 3 سالہ کا مرحلہ ایک ٹریننگ ہے اور ایک سکھانے کا یہ سب سے بڑا کوچنگ سینٹر ہے، اور یہ والدین کا کام ہے، یہ والدین کا کام ہے۔ اگر اس عمر میں آپ اپنے بچوں کو اگر مسجد آباد کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتے، کعبے کے رب کی قسم کبھی جوانی میں آپ اس کو نماز کے لیے نہیں بلا پاؤ گے، کبھی جوانی میں آپ اس کو نہیں بلا پاؤ گے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ اس کو توفیق دے دے اور اللہ اس کے اندر اپنا خوف پیدا کر دے اور وہ اللہ کا بندہ اور اللہ کے گھر میں حاضری دینے والا، ہمیشہ اللہ کا عبادت گزار بندہ بن جائے۔ اگر ہماری ٹریننگ، ہمارے رویے اور ہماری یہ تربیت اور نئی نسلوں کے لیے اگر ہماری یہ تربیت اسلامی نقطہ نظر سے نہیں ہوئی تو آج تو عالمیہ اور آج تو حالت کچھ اور ہے۔ آنے والے ایام میں ہماری نسلیں کس راہ پر جائیں گی یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، اللہ رحم کرے۔ آج ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں ارتداد کے فتنے میں اس قدر ملوث ہیں۔ ابھی تازی خبر ہے دھاراوی کی سرزمین پر 2 نوجوان مسلمان عشق و محبت کے فتنے میں اتنا مست ہو گئے، اس نے اسلام کو چھوڑ دیا،
انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، نام ہے الطاف، بن گیا آرین، نام ہے الطاف، بن گیا آرین۔ کون ذمہ دار ہے؟ ماں باپ ذمہ دار ہے۔ میں کہوں گا ماں باپ ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہو تو جواب دو۔ میں کہوں گا ماں باپ ذمہ دار ہے۔ کیوں؟ ماں باپ کو اس بات کا انہیں حق ہے کہ اپنے بچوں کو جو مال و دولت جو اس کے جیب خرچ دے رہے ہیں اس سے سوال کریں کہ ہم نے تجھے دیا ہے تو تو نے خرچ کہاں کیا؟ ہم نے اس کے ہاتھ میں شیطان جیسا ایک نمونہ اور شیطان جیسا ایک پرورش پانے والا ایک ہتھیار ہم نے اس کو دے دیا ہے، اور اس ہتھیار کی بنیاد پر وہ کس راستے پر جا رہا ہے، کس علاقے پر جا رہا ہے اور کس قدر وہ اپنے راستے کو بدل رہا ہے، نہ تو اسے اللہ کا خوف، نہ تو اللہ کے رسول کا خوف، اللہ کے رسول کی تعلیمات سے دوری، صحابہ کرام کی تعلیمات سے دوری، اور اسوہ نبوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جانتا ہی نہیں ہے، اور وہ جب جانے گا ہی نہیں، اللہ کا خوف اس کے اندر نہیں ہے، اللہ کی توحید اس کے اندر نہیں ہے، نبی کا اسوہ اس کے اندر نہیں ہے، صحابہ کی سیرت اس کے سامنے نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اسلام پر کیسے چل سکتا ہے؟ اس کے سامنے تو ارتداد کا دروازہ کھلا ہی ہوا ہے۔ اور آج مہاراشٹر کی سرزمین پر مسلمانوں اگر کہا جائے ہماری مسلم نوجوان بہنیں ارتداد کے فتنے میں اتنی زیادہ ہیں کہ ایک نوٹس میں خود پڑھا ہے، اور وہ باقاعدہ نام اور ایڈریس کے ساتھ مہاراشٹر کی سرزمین پر 121 بچیاں ارتداد کے فتنے میں جا چکی ہیں۔ 121 بچیاں 2019 اور 2021 کے مرحلے کے بیچ میں اتنی بچیاں ارتداد کے فتنے میں گئیں۔ کون ذمہ دار ہے؟ دو سب سے بڑے اصول ہیں، اس کے دو سب سے بڑے ذمہ دار ہیں۔ سب سے بڑا ذمہ دار، اس کے سب سے بڑے ذمہ دار والدین ہیں، اور دوسرا اس کا ذمہ دار اختلاط تعلیم نظام ہے۔ مرد و زن کا اختلاط، ایک ساتھ لڑکا پڑھ رہا ہے، ایک ساتھ لڑکی پڑھ رہی ہے، ایک کلاس میں بیٹھ جاؤ، ایک درس میں بیٹھ جاؤ۔ ارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتلا دیا کہ ایک غیر عورت ہے، اس کے سامنے ایک مرد بیٹھ جائے، اور کتنا بڑا نیک، کتنا بڑا پرہیزگار ہے۔ یوسف علیہ السلام سے زیادہ پرہیزگار نہیں ہو سکتا، یوسف علیہ السلام سے زیادہ پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے یہی دعا کی تھی، اے اللہ اس سے مجھے بچا لے، اور اگر اللہ تو اس سے مجھے نہیں بچاتا تو ہو سکتا ہے کہ میں تیرا نافرمان اور میں تیرا ناشکرہ بندہ کہیں نہ بن جاؤں۔ اللہ رب العالمین نے حفاظت کی، اللہ رب العالمین نے حفاظت کی یوسف علیہ السلام کی۔ تو کیا تم یوسف سے بڑھ کر ہو؟ اگر دنیا بنتی ہے، اپنے آپ کو زلیخا بنتی ہے، تم یوسف بن جاؤ دنیا والوں، تم نوجوانوں تم یوسف بن جاؤ، اور اگر تم یوسف بن گئے تو تمہارے لیے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضداری آنچ خوبہ امادارند تو تنہا گاری۔ کتنی بڑی بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتنا حسین و جمیل اور اتنا خوبصورت اور اتنا چہرہ چمکتا ہوا انسان جو انبیاء کی شکل میں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا، انبیاء کی شکل میں اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو بھیجا، اور جب قوم کی عورتوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا قُلْ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ ہم جس کو دیکھ رہے ہیں یہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اللہ کا ایک مکرم فرشتہ ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا فرشتہ ہو سکتا ہے۔ تو نوجوانوں کی جو بربادی اور نوجوان بچیوں کی جو بربادی، اس میں پہلا سبب ماں باپ ہیں۔ ہم اپنی بچیوں کو موبائل دے بیٹھے ہیں، ہم نے اپنی بچیوں کو موبائل دے دیا، ہم نے نہیں پوچھا کہ میری بیٹی تیرے موبائل میں کتنے لوگوں کے کنٹیکٹ سے ہیں، کتنے لوگوں کی ضروریات ہیں، اور اس کی ضروریات سے زیادہ اس کے بے مقصد کے موبائل نمبر میں کچھ زیادہ لوگ ہوں گے، اور جو اس کے عشق و محبت کے فتنے میں پڑھ کر جو اس کو ارتداد کے فتنے میں لے جائیں گے۔ چار دن اس سے محبت کی باتیں ہوں گی، اور اس کے لیے کچھ بہانے ہوں گے، کچھ چیزوں کو قربان کرے گا، کبھی نام بدلے گا، کبھی علاقہ بدلے گا، کبھی اپنے طریقے بدلے گا، اور کبھی تمہارے راستے پر کبھی اسلام کی روش کو بھی اپنائے گا، اگرچہ کہ وہ تمہیں اس بات پر تمہیں کبھی آگاہ نہیں ہونے دے گا کہ میرا نام کچھ اور ہے، میں تمہارے نام میں کچھ اور بنا پڑا ہوں۔ اور جب تم سے کھیل لے گا، تمہاری زندگی سے کھیل لے گا، اللہ کی قسم ایسے بھی واقعات آتے ہیں، اور آپ بھی سوشل میڈیا پر ہو، میرے نوجوان بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، آپ بھی سوشل میڈیا پر ہو، اور آپ بھی دیکھتے ہوگے کہ یہ دور اور یہ وقت کچھ ایسے لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو نوجوان بچیاں کبھی عائشہ کی شکل میں، کبھی سمیہ کی شکل میں، کبھی عارفہ کی شکل میں، کبھی سعدیہ کی شکل میں، اور کبھی طیبہ کی شکل میں جو بنتی ہیں، تو کہیں پر وہ کچھ اور بن جاتی ہیں، اور بننے کے بعد وہ شکایتیں لے کر پہنچتی ہیں کہ فلاں نے مجھے چھوڑ دیا، 1 سال کی زندگی گزاری، میری بیٹی ہوئی یا میرا بیٹا ہوا، مجھے چھوڑ دیا۔ واقعات سامنے ایسے آئے کہ نہیں آئے؟
میں آپ کو بشاہد میں آپ کو بے شمار ایسے واقعے بتا سکتا ہوں، لیکن اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہی بات بتانا ہے کہ آپ کے پاس جو باتیں پہنچی آپ بھی اپنے معاشرے میں، اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں اور اپنے بھائیوں تک اس بات کو پہنچاؤ کہ اگر یہ معاملہ، یہ رویہ اور یہ روش اور یہ ہماری اگر نئی نسل کی تربیت، اگر ہم نے دینی لحاظ سے اگر ہم نے اس کی تربیت نہیں کی، رب کعبہ کی قسم کسی علاقے اور کسی معاشرے اور کسی چوراہے پر ہم کھڑے ہونے لائق نہیں ہوں گے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی کا ہم نے ذکر کیا، حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت، اور آج ہر شخص کو دنیا محبوب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا نا، تمہارے اندر جب وہن پیدا ہو جائے گا تو ساری کی ساری قومیں، ساری کی ساری تنظیمیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. اور یہ دور آج ہمارے سامنے ہے کہ ہمیں تو موت سے نفرت ہے، دنیا سے محبت ہے. ہائے دنیا، ہائے دنیا حل من مزید، ہائے دنیا حل من مزید، دنیا مجھے اور مل جائے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بنی آدم کو، اس بنی آدم کو اگر 2 سونے کی وادیاں اس کو دے دی جائیں تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، یہ تیسری وادی کے لیے تلاش کرنے کے لیے آگے بڑھ پڑے گا. تو اے مسلمانوں، اس دنیا کی زندگی گزارنے پر تم رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو. اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کون منع کیا ہے؟ دنیا کا کون عالم تمہیں منع کیا ہے کہ تم کاروبار میں محنت نہ کرو، تم اپنے دھندے میں محنت نہ کرو، تم اپنی تجارت میں محنت کرو؟ دنیا کا کوئی عالم تمہیں نہیں منع کرے گا. تم کاروبار بھی کرو، تم تجارت بھی کرو، اور تم اس چیز کو اپناؤ جو تمہاری ذریعہ معاش کے لیے ضروری ہے. پیارے رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، کہ وہ مرد، جس مرد کی تجارت، اس کی کاروبار، اس کے دھندے، اس کے بزنس اللہ رب العالمین کے ذکر سے روکتے ہی نہیں ہیں، وہ مرد ہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، نہ زکات ادا کرنے سے روکتے ہیں ان کی تجارت، نہ تو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں. پھر ہمارا یہ بہانہ کہاں چلا جاتا ہے؟ پھر ہماری یہ باتیں اور یہ ہمارے حیلے یہ کہاں چلے جاتے ہیں کہ ہم دنیا والوں کے سامنے بتاتے ہیں کہ ابھی ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، وہاں سے مجھے کچھ مال لینا ہے، کچھ پیسے لینا ہے اور کچھ لوگوں کو دینا ہے، پھر وہاں سے لوٹوں گا تو نماز پڑھ لوں گا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو زندگی میں ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا ہمیں وہ اصول اور وہ نمونہ، وہ آئیڈیل، وہ طریقہ بتایا ہے. اگر ہم جس طریقے پر چل کر اپنی زندگی گزار لیں تو اللہ رب العالمین نے تو ہمیں جنت کی ضمانت دی ہے. ہمیں اللہ رب العالمین نے تو جنت کی ضمانت دی ہے اور جنت کی گارنٹی دی ہے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار ایسی تعلیمات اگر ہمارے معاشرے کے اندر، بالخصوص ہمارے نوجوانوں کے اندر، خاص طور سے اگر ہمارے نوجوانوں کے اندر اگر اللہ رب العالمین کی توحید اس کو بتلایا جائے، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، ان تینوں صفات اور ان تینوں توحید کو اگر تذکرہ اپنے نوجوانوں کے سامنے کیا جائے، چاہے وہ ہمارا بیٹا ہو، چاہے وہ ہماری بیٹی ہو، چاہے وہ ہماری بہنیں ہوں اور چاہے ہمارے معاشرے کی عام مسلمان بہنیں ہوں، اگر ان تک توحید کی باتیں پہنچائی جائیں اور ان کو یہ بات کا پیغام دیا جائے، اللہ کی قسم ہو سکتا ہے اللہ ان کے اندر اپنا خوف پیدا کر دے، ان کے اندر اللہ اپنا خوف پیدا کر دے. لیکن آج ہمارے یہاں ویل ایجوکیشن والے ہیں، اچھی تعلیمات والے ہیں، بہت زیادہ پڑھے لکھے والوں ہیں، پڑھے لکھے والوں میں سے اور بہت زیادہ پڑھنے لکھنے والوں کے اندر ایک سوچ یہ ہے جس کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے جو جنت میں کبھی داخل ہو ہی نہیں سکتے. 3 قسم کے لوگ ہیں جو جنت میں کبھی داخل ہو ہی نہیں سکتے. پہلا شخص وہ ہے المدمن الخمر، شرابی، نشہ کرنے والا کبھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. نشہ کرنے والا شرابی کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور دوسرا گروہ کون سا ہے؟ دوسرا گروہ وہ بھی ہے جس کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے اور جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے، وہ جنت میں نہیں جا سکتی. اور تیسرا کون سا گروہ ہے؟ الدیوس، جو جنت میں بھی نہیں جائے گا. دیوس کون ہے؟ دیوس ایک باپ بھی ہو سکتا ہے، دیوس ایک شوہر بھی ہو سکتا ہے، دیوس ایک بھائی بھی ہو سکتا ہے اور دیوس ایک بیٹا بھی ہو سکتا ہے. کس طریقے سے؟ ہمارے گھر میں ہماری جوان بہن ہے، ہمارے گھر میں ہماری جوان بیٹی ہے، ہمارے گھر میں ہماری بیوی ہے،
ہمارے گھر میں ہماری مائیں ہیں اور کوئی غیر محرم مرد ہمارے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور ہمارا اس سے ایک دوسرے سے سلام کلام ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے بات چیتیں ہوتی ہیں، اور ویل ایجوکیشن والے، زیادہ پڑھے لکھے والے کیا جواب دیتے ہیں؟ نیت اچھی ہونی چاہیے۔ تمہاری نیت کیا یوسف علیہ السلام سے زیادہ اچھی ہے؟ ہاں، تمہاری نیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نابینا صحابی حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات کے پاس جب کبھی کچھ ضروریات کے لیے جایا کرتے تھے یا ضروریات کے لیے نہ جا کر کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر وہ خود آ جایا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے پوچھا کیا تم ان سے پردہ نہیں کرتی؟ ازواج مطہرات نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا ہے، یہ ہمیں کہاں دیکھ پائیں گے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تمہیں نہیں دیکھ پائیں گے، تم تو انہیں دیکھتی ہو۔ یہ نظام اسلام کا ہے، یہ نظام اسلام کا ہے۔ اور جس گھر کے اندر یہ نظام پیدا ہو جائے کہ کوئی غیر محرم مرد ہمارے گھر میں داخل ہو، ہماری جوان بیٹی جوان بہن ہمارے گھر میں ہے اور ہماری آنکھوں میں کوئی آنسو اور کوئی مکھی کوئی چیٹی نہ بیٹھے، تو ہم سے بڑا دیوس کون ہے؟ اور یہاں سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، یہاں سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے قرآن مقدس میں نہیں ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے مومنوں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں کو کہہ دیجئے یہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور اسی آیت کریمہ کے بعد فوراً اللہ رب العالمین نے کہا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اے میرے نبی ان مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ بتاؤ اسلام نے جب نگاہ کا پردہ بتا دیا تو تم کون ہوتے ہو؟ اچھی تعلیمات والے اور اچھی سوچ والے اور اچھی نیت والے، تمہاری نیت تمہارے گھر تک۔ اسلام کو برقرار رکھو، اسلام کی تعلیمات کو اپناؤ، اور اگر اللہ کی قسم اسلام کی تعلیمات کو اپنانے کے لیے اگر ہمارا معاشرہ اگر ایک گھر کھڑا ہو گیا اور اس گھر کو دیکھ کر اللہ کی قسم پورا قبیلہ، پورا علاقہ، پورا معاشرہ انشاءاللہ اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ شرط ہے ہم آگے بڑھیں، شرط ہے اس پر قدم آگے بڑھیں اور اس پر عمل کر کے دکھائیں۔ اور یہ اختلاط تعلیم کا نظام جو ہے ہماری بچیوں کے لیے سب سے زیادہ بربادیاں ہمارے ہندوستان کے اندر ایک اور چال بازی چلی ہے۔ کچھ ایسی یونیورسٹیاں ہیں، ساری یونیورسٹیاں نہیں، کچھ ایسی یونیورسٹیاں ہیں، کچھ ایسے کالجز ہیں اور کچھ ایسے کوچنگ سینٹر ہیں جن کے اندر یہ رول بتایا گیا ہے کہ مسلمان نوجوان بچوں کے ایڈمیشن کم ہوں گے، ان کی بچیوں کے ایڈمیشن زیادہ ہوں گے۔ ایک چال بازی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ہماری بچیاں پڑھیں نہ، پڑھو پڑھاؤ، لیکن ایسی تعلیمات ان کے لیے حرام ہے جس تعلیمات میں ایک نوجوان غیر مرد تمہاری نوجوان بیٹی تمہاری نوجوان بہن کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ جب دو غیر محرم جب ایک ساتھ بیٹھیں گے شیطان کا آنا لازمی ہے۔ یہ دل ہے کبھی کبھی ایک دوسرے سے ایسی ملامتیں اور ایسی چیزیں پیدا ہوں گی، کبھی شیطان ابھارے گا، کبھی اس کو ابھارا، کبھی تم کو ابھارا، راستے کھل گئے، زناکاری عام ہو گئی اور وہ عشق محبت کا فتنہ پھر والدین کے لیے ایک زہر اور ایک سوچ بن جاتا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر یہ تربیت کا نمونہ یہ ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم نے اب بھی یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ کام صرف علماء کا ہے اور علماء دنیا والوں کو اس بات پر گھر گھر جا کر بتاتے رہیں تو یہ کام آپ خود سمجھ سکتے ہو تو یہ بہت ناممکن سی بات ہے۔ لیکن اگر آپ ہر افراد ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ اسلام پھیلانا صرف عالموں کا کام نہیں ہے، اسلام پھیلانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کا کام ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت، ایک بات کا تمہیں علم ہے تم اپنے بھائی تک پہنچاؤ، ایک بات کا تمہیں علم ہے تم اپنے گھر خاندان میں، اپنے اعزاء اقارب میں، اپنے رشتہ داروں تک پہنچاؤ، اور وہ تمہاری بات سے اگر ہدایت یافتہ ہو گئے اللہ کی قسم تم کتنے خوش نصیب ہو۔ تمہاری اس ہدایت سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ ایک دوسرے کی رہنمائی کرنا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ تم کسی ایک مومن بھائی کی تم رہنمائی کر دیتے ہو کسی خیر کی طرف، اللہ تمہیں اس کا اجر دے سکتا ہے، اللہ تمہیں اس چیز کو عطا کر سکتا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی کے اندر یہ خوبیاں اور ہماری زندگی کے اندر یہ تعلیمات کا آنا بے حد ضروری ہے۔ ایک آیت کریمہ ذکر فرما کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت ارجلكم،
اے لوگوں دنیا کی زندگی میں تو تم اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہو, اللہ سے روگردانی بھی کرتے ہو. اللہ رب العالمین نے تمہیں کیا اس بات پر آمادہ نہیں کیا, یا اللہ رب العالمین اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم, کبھی اللہ رب العالمین تمہارے اوپر عذاب نازل کرتا ہے, کبھی آسمان سے عذاب آتا ہے. آسمان سے عذاب آنا آج یوپی کی سرزمین پر ابھی کچھ ایام پہلے اپنے کوکن کی سرزمین پر جو آسمانی عذاب, جو آسمانی سیلاب آیا, اس سیلاب سے کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کبھی اللہ رب العالمین آسمان کی بے موسم بارش اور بے انتہا بارش, بے ضروریات کی بارش اللہ نازل کر کے ہمیں آزماتا ہے. اور کبھی اللہ رب العالمین ومن تحت ارجلہم, اللہ رب العالمین کبھی زمین سے کچھ ایسی چیزوں کو بھیجتا ہے, آزماتا ہے عذاب کی شکل میں, کبھی زمین میں, کبھی زلزلے کی شکل میں, کبھی طوفان کی شکل میں, کبھی بارش کی شکل میں, اور کبھی بیماریوں کی شکل میں, کبھی قحطسالی کی شکل میں, اور کبھی تندرستی کی شکل میں. اور ان ساری کی ساری آزمائشوں میں اگر اللہ رب العالمین اس چیز پر قادر ہے تو اللہ تو اس چیز پر بھی قادر ہے, نہ تو کہ اللہ ہمیں عذاب دے سکتا ہے, اللہ اس چیز پر بھی قادر ہے. اس لیے ہم تمام مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی نسلوں اور اپنے بچوں کو اور بالخصوص بذات خود اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اگر ہم نے آپ کو اسوہ اور آپ کو آئیڈیل اور نمونہ مانا ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں عملی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور آپ کو نمونہ ماننے پر اسی طریقے سے ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما دے. اللہ رب العالمین جب تک ہماری دنیا میں زندگی ہے اللہ ہمیں اللہ رب العالمین کے طریقے پر, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر, اسی صحابہ کرام کی سیرت پر اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما دے. اللہ رب العالمین ہماری دنیا کے اندر جس طریقے سے بیماریاں, قحطسالیاں, بھوکمریاں ہیں اور ظلم بربریت کرنے والی ظالم حکمراں ہیں, اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کی ہر معاملات میں تو ہماری مدد فرما دے. اللہ رب العالمین ہماری دنیا کے اندر جو ہمارے مومن بھائی جو تیرے اس دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کی طرف جا رہے ہیں, اللہ رب العالمین تو ان کو دین اسلام کی صحیح سمجھ اور دین اسلام پر ان کو پابند, اور اللہ رب العالمین ان کو اس پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے. اے اللہ ہماری بچیاں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں جو ارتداد کے فتنے میں ملوث ہیں, اللہ رب العالمین تیرے رحمت کا دروازہ, تیری توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اے اللہ تو ان کو اسلام کی طرف پھیر کر اللہ ان کو توبہ کرنے کے ساتھ شریعت اسلامیہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما دے. اللہ ہماری زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مکمل طریقے سے ہمیں عملی طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.